یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی مجھے ڈکٹیٹ کر دیا گیا کہ آپ نے جو باتیں ہیں وہ نہیں کرنی، آپ نے ہماری مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ تو اب دیکھیں جی، جس طرح قرآن مجید کے اسلوب سے یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید جہاں پہ بھی امت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تو وہ دو طریقوں سے خطاب کیا ہے۔ پہلا، امت محمدیہ کو جو ہے یا ایھا الناس آمنو کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ یا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر جب امت محمدیہ، یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے، یہ امت محمدیہ کو کہا گیا ہے کہ تم میں جب بھی رسول آویں تو تم نے وہ جو یہ اپنے آپ سے ترجمہ کرتے ہیں ورنہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جب فیصل بھائی نے ان کو ٹوکا اور ہم نے ٹوکا کہ بھئی آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر فوراً ایک پلٹی کھا گئے، ٹھیک ہے؟ اب امت محمدیہ کو یا ایھا الناس کے الفاظ سے کہا گیا ہے، کبھی بھی ان کو یا بنی آدمہ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ پوری قرآن کی جو ہے نا یہ دیکھ لیں۔ اور دوسرا، یہ جو آیت ہے یہ جو ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نہیں تھی، یہ علیہ ارما میں وعدہ لیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جس طرح اگر یہاں پہ ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، مجھے تو نہیں پتہ تھا، بہرحال یہ کہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو سورہ اعراف ہے اس میں نہ کبھی مرزا صاحب نے پیش کیا ہے اپنی نبوت جاری کے لیے، کبھی بھی کوئی اگر حوالہ ہے تو یہ پیش کر دیں کہ بھئی جو ہے تو مرزا صاحب نے یہ آیت پیش کی ہو، یا بنی آدمہ اما یاتینکم رسل منکم، یہ والی آیت انہوں نے کبھی پیش نہیں کی، ٹھیک ہے؟ یہ باطل استدلال لے رہے ہیں کہ یہاں سے مراد ہے کہ امت محمدیہ کو یہ کہا گیا کہ تم میں جب رسول آویں، تو جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں تو خاتم الانبیاء ہوں، وہ تو کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں ان کا مٹیریل ابھی پیش کر سکتا ہوں لیکن وہاں سے منع کر دیا جائے گا کہ بھائی وہاں سے نہیں، آپ صرف قرآن اور حدیث سے بات کریں، مرزا صاحب نے جو کہہ دیا اس کو چھوڑ دیں۔ تو مرزا صاحب نے بھی کہا اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایک ہی سچی نبی کے آنے کی جو تھی تو وہ پیشن گوئی تھی، اور وہ مرزا صاحب آ گئے ہیں۔ تو پھر یہاں سے یہ پھر کدھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب بھی تم میں رسول آویں، رسل جمع کا صیغہ ہے تو اس میں بہت سے رسولوں کا ہے، تو پھر یہ تو ایمان لے آئیں، چیمہ صاحب پہ بھی مان لے آئیں، ان کو تو کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، اور پھر ٹھیک ہے جب بھائی، گمبا ٹھیک ہے صاحب بھائی، کہتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں یہ پاگل ہیں۔ ٹھیک ہے تو شارپ یہ شوٹر بھائی، ٹائم پورا ہو گیا۔ طلعت جی، جی جی، مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر، خود مان رہے ہوتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، اور یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آدم، وہ آدم ہے ہی نہیں، ہم ان کی اولاد نہیں ہیں۔ یہ ساری مستقبل کی پوری آیت میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی، آپ خود پڑھیں ہیں بار بار، یہ مستقبل کی آیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی یہ بتا دو۔ مرزا صاحب نے کہہ دیا میں نہیں ہوں، مرزا صاحب نے کیا میں آخری ہوں فلاں، یہ اس آیت کا یہ جواب ہے۔ میں نے مرزا صاحب کا نام بھی لیا ہے۔ میں اس آیت سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وارن کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس رسول آئے ہیں تو ہم نے ایمان لانا، اور میں آخری سانس تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی، میرا اس آیت پر ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی 1 بجے 10 بجے 100 بجے میں کسی کو آخری نہ کہتا ہوں نہ آگے مستقبل میں کہوں گا، اللہ کی مرضی ہے۔ اگر میں نے کسی کو آخری کہہ دیا تو یہ آیت منسوخ ہو جائے گی، اس آیت کا مجھے انکار کرنا پڑے گا، میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ یہ میری زندگی کے تا قیامت تک جب تک قیامت نہیں آتی، یہ اس آیت کا یہی ہے، یہی نظام ہے، یہی مصداق ہے کہ نبی رسول آئیں گے جو ہم میں سے ہوں گے، اللہ کی مرضی ہے، جب مرضی ہے 1 بجے 10 بجے۔ اور مرزا صاحب نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں، بلکہ انہوں نے اشارتاً بتائے ہیں کہ میرے بعد ایک اور جلالی مسیح آئے گا۔ لیکن یہ باتیں آپ مخالفت میں کرتے ہیں، ہر بات کا مطلب مخالفت میں لے کے تسلیم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم ماننے والے ہیں، ہم نے بتانا ہے، یا آپ انکار کرنے والے ہیں، آپ نے ان کا بتانا ہے۔ دنیا کا ہر مذہب آپ نے بتانا ہے، کیونکہ صرف آپ سچے پیدا ہو گئے ہو، باقی دنیا میں سب لوگ جھوٹے ہیں، ایک آپ سچے ہو۔ خدا کا خوف کرو یار، آپ اپنا آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ کی کہنے نا آپ روڑی جاندی سی دوئے نو متی دیتی جاندی سی۔ جو بندہ بیٹھا ہے، یہ حق اس اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان خود بتائے گا۔ مخالف کبھی مخالفوں کے ایمان بتاتے ہیں؟ دنیا میں انوکھے کارنامے آپ نے کر دیے ہیں۔ آپ آدم کی اولاد، جب آپ کے پوچھا آپ اولاد کس کی ہو، کہتے ہو آدم کی، جب یہ آیت پڑھو تو کہتے ہو ہم آدم کی اولاد ہے ہی نہیں، یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔
یہ پہلے نبی ہیں اور عالم ارواح میں، یہاں پہ عالم ارواح کا ذکر ہے قرآن میں کہ یہ آیت وہاں پر بیان کی گئی تھی؟ وہاں پر لوگوں کو، یعنی نبیوں سے تو عالم ارواح کی بات ہوئی ہے، کیا سارے انسان بھی پہلے اکٹھے کیے گئے ہیں؟ وہاں پہ ان سے یہ لیا گیا ہے کہ جب رسول آئے ان پر ایمان لانا، دنیا میں نہیں پیغام بھیجوں گا۔ اور یہ دنیا کا پیغام ہے، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، صرف میں نے آپ کو بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب العزت کے 99 ناموں کی قسم، قرآن کے زیر ایک نقطے کی قسم، طلعت جی ٹائم ہو یہ گیا، آیت کا انکار آپ اس لیے کرتے ہو کہ طلعت جی آپ ٹائم کو پورا ہو عقیدے گیا، توڑنا پڑیں گے، آپ کو عقیدے توڑنا پڑیں گے، آپ طلعت جی کو ٹائم عقیدے پورا ہو توڑنا گیا، آتے ہی نہیں۔ طلعت جی ٹائم پورا ہو گیا آپ کا۔ یہ پیر صاحب میری باری اس دفعہ۔ نہیں جی آپ بات کریں، ایک بات بندہ بات کرے گا نا بھائی، سابقہ روایات کا مظاہرہ کرتے بھائی ہوئے جان ایک منٹ فیصل بھائی، ایک بندہ بات کرے گا، یا آپ کریں گے یا کیا نام ہے شارپ شوٹر بھائی کریں گے نا بھائی؟ یا اگر ان دونوں نے کرنی ہے تو پھر مجھے بھی موقع دے دیں، میں بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں، دونوں طرف سے دو ہو جائے۔ طاہر امجد صاحب اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں کرتا ہوں، آپ کریں۔ ہاں جی پیر صاحب میں پھر چل جائے، اسی چل جائیے سرکار۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ ایک بندہ بات کرے گا نا، یا ہماری طرف سے فیاض بھائی بات کریں، فیصل بھائی یا شارپ شوٹر بھائی، شرطا بھائی صحیح ہے یہ غلط؟ ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی سوال کر لے گا، ایک منٹ ٹھیک ہے، آپ سے کر رہا ہوں، آپ سے نہیں بات یہ ہے پہلے یہ تو مکمل ہو جائے شرطا بھائی، کون بات کرے گا فیصل بھائی؟ سر وہ بیزی ہے تو میں کہہ رہا ہوں ٹائم کا فائدہ لے لوں۔ پیر صاحب شارپ شوٹر بھائی کر لیں بات، لیکن میں اسی آیت کی طرف ایک دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں بات مجھ سے آپ فی الحال مت پوچھئے، مجھ سے یہ ہے کہ ابھی فی الحال جو بات چل رہی ہے، صاحب ان کو آگے آنے دیں، ان کو زور کا ایمان آیا ہوا ہے، میں نہ دی تتر مٹھی کر لوا، میں تتر مٹھی کر لوا، ان کو آگے آنے دیں۔ طلعت جی تھوڑا سا بات کو خراب مت کریں، فیصل بھائی کون بات کرے گا؟ میرے بھائی بات کر رہے ہیں، وہ کریں بات، میں نہیں اچھا آپ بات کیجئے میرے محترم شارپ شوٹر بھائی، اس سے پہلے شرطا بھائی کو 1 منٹ دیا جاتا ہے۔ جی شرطا بھائی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک بڑا ادنا سا سوال پوچھ رہا ہوں۔ یہ ابھی انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، جلالی نبی آئے گا، فلاں آئے گا، ایسے بات کی تو مرزا طاہر صاحب وہ خلیفہ ہیں ان کے چوتھے مرد خدا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، بہت بڑے ہیں، تو جب وہ ان کی ویڈیو موجود ہے، وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی نبی کی پیشین گئی تھی، وہ مرزا صاحب ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے، تو یہ جھوٹے کیوں کرتے رہتے ہیں؟ طلعت صاحب نے پتہ نہیں ان کی کتابیں اپنی پڑھی نہیں ہیں، یا پتہ نہیں یہ جلد میرے خیال میں دماغ سے آؤٹ ہو جائیں گے، کیا ہے ان کو نصیحت نہیں آتی کہ میں نے آپ کا سوال ہو گیا پیارے بھائی؟ جی سر۔ اچھا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، میں دے دیتا ہوں طاہر صاحب، میں دیتا ہوں آپ کی طرف سے، میں دے دیتا ہوں۔ دیکھیں طلعت صاحب سے یہ پوچھا گیا ہے، بلکہ میں نے خود پوچھا ہے، اس نے کہا ہے میں مانتا ہوں نبی کو، جس کو میں نبی مانتا ہوں اس کی بات حجت ہے، باقی خلیفہ ہو، خلیفہ سے بڑا بھی کیوں نہ ہو 10 میٹر، اس کی بات میں نہیں مانتا، میرے لیے حجت نہیں۔ اس نے یہ بات کا جواب دے دیا ہے، اس لیے اس پہ یہ زبردستی کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے صاف کہ نہیں مانتا وہ کسی کی بات، جس کو وہ نبی مانتے ہیں ان کی بات مقدم ہے، باقی کسی کی بات نہیں مانتا وہ۔ چھوٹی سی آپ بتا دیں پھر جی ابھی جو خلیفہ ہیں ان پہ بیعت کرنا، یہ تو پھر ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ کہہ رہا ہے، میں اس کی بات نہیں مانتا۔ پیر صاحب 1 منٹ اجازت دے دیں گے ان کے سوال نہیں پہ بھائی، جواب؟ میں نے نہیں، تم سے نہیں بات کرنی بھائی، میں تو تن لمحہ کر لوں گا، تینوں نے نہیں کرنی۔ طلعت جی میں نے جواب دے دیا نا، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ یہ ہے کہ تم لوگ جواب سن نہیں سکتے۔ طلعت جی میں نے ہی آپ سے سوال کیا تھا۔ میں بیٹھا ہوں، میرے سوال کریں گے تو جواب تو میں نہیں دینا نا پیر صاحب۔ طلعت جی وہ مجھ سے سوال تھا نا، وہ مجھ سے سوال سوال میرے متعلق تھا نا، آپ کے ہم 2 بندے احمدی بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے اپنے آپ کے بارے میں سوال ایک دوسرے سے، تو یہ ایمان اور اخلاق کے خلاف ہے۔ طلعت جی تھوڑا سا جذباتی نہ ہوں، آپ سے میں نے خود پوچھا ہے اسی بارے میں، ویڈیو بھی دکھایا گیا ہے، آپ نے یہی جواب دیا۔ میرا یہی جواب، ابھی بھی یہی جواب ہے، بس بات ختم ہو گئی نا، آپ نے جو بتایا ٹھیک ہے، لیکن آدھا جواب ہے، پورا جواب یہ ہے، تھوڑی سی اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ بدماشی کم کریں طلعت صاحب۔ طلعت جی پلیز چھوڑ دیجئے، اب شارپ شوٹر کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ شارپ شوٹر بھائی آ جائیے۔
अच्छा, इस ये जो आयत पेश कर रहे हैं अपना ये तलत साहब, ठीक है। अब इस आयत में या बनी आदमा इम्मा, इम्मा शर्त है भाईजान, ये ज़रूरी नहीं है कि आएंगे, ठीक है। ये ज़रा आप अस्कानी भाई आप ज़रा बता दें इम्मा से क्या मुराद है, ये शर्त है या नहीं है? आप अगर अपने 2 मिनट मुकम्मल कर लें तो फिर वो एक नहीं वो रहेगा। अगर आपस में नहीं मेरे मुताबिक बात करोगे, मेरे अकीदों के मुताबिक जवाब मैं दूंगा। बाकियों को समझ नहीं है ना, इम्मा हरफे शर्त है, आगे चले, हरफे शर्त है। हाँ जी, ये और तुम फिर इसकानी साहब ये खामखा हर बंदा बोल रहा है, ये अच्छा निजाम नहीं है, तरीका नहीं यार। पीर साहब मैं 10 मिनट के लिए आता हूँ। चुप कर तू ना, अच्छा चुप कर, तेन पता है कि चुप कर, चुप कर चुप। अच्छा चलो मैं चुप। अरफे शर्त है, और इसमें ये शर्त है, ये जरूरी नहीं ये ऐसे ही अपने आप से ये साहब मार रहे हैं जिनका नाम है तलत साहब, ठीक है। और वो ये है कि वो आपको आयात पढ़ के सुनाएं, तो आपने तकवा अख्तियार करना है। यहाँ पे कहीं नहीं है कि आपने उनको जो है, तो कहीं भी इस आयत में कहीं भी जिक्र नहीं है कि भाई जो है तो तुमने उनके ऊपर ईमान लाना है, वो तकवा अख्तियार करना है, ठीक है। जो भी आयतें पढ़ के सुनाए, और इमा हरफे शर्त है, इसमें शर्त बताई गई है, और ये खुद से कह रहे हैं कि जरूर तुम में आएंगे, मुस्तकबिल का सीगा। और ये किधर है, कहाँ से मुस्तकबिल का लिया? आयत आपने पढ़ी है नहीं, सिर्फ वो अपने आप से जो गलत तर्जुमा करके तो ये बातिल इस्तिलाह ले रहे हैं। इस आयत से कहीं भी पता नहीं चलता, मैंने पहले भी बताया है और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर बनी आदम है तो बनी आदम में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, और ये सारे लोग नोट कर लें, इसमें औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, हिजड़े भी आते हैं, और इसमें सारे मज़हब आ जाते हैं। जो तो औरतों को तो नबूवत नहीं मिल सकती, औरत ना कभी कोई नबी बनी है, ठीक है, और ना ही किसी हिजड़े को। तो ये सिर्फ जो है इम्मा शर्त भी है इसमें, जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं ज़रूर आएंगे, और झूठे और कज़ाब और दज्जाल, तुम झूठ बोल रहे हो, ज़रूर आएंगे, इम्मा शर्त है। भाईजान प्लीज, मैं भाईजान प्लीज आस करता हूँ कि वो इस आपका टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन आप ये इस तरह की बातें मत करें ना। और फिर अगर आप मुनासिब समझे तो इसका जवाब मैं देता हूँ, और सुकून से रहने दें जरा। ये भी तो ऐसे ही बात साहिब के ऊपर बहस रहे हैं, वो सामने तो कर दे। वो छोटे भाई की तरह उनसे दरखास्त है तलत साहब से कि आप इसका रद्द अमल ना दें, आप सब्र करें। अगर आप क्या कर रहे हो, ये पहले से जो ये इस तरह की बात कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रही? मैं उनको सब्र की तलकीन कर रहा हूँ, आपका हक तो ये पहले ये किस तरह की साहब अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं इसका जवाब मैं दे दूं, रिस्पॉन्ड। हाँ, लेकिन अभी आप बात करेंगे तो तलत जीब को खामोश रहना पड़ेगा। इजाजत चाहूंगा प्यारे भाई, जवाब मैं ही दूंगा, लेकिन आपका कहना मानूंगा। मैं उनके जो उन्होंने बात की है उसका आंसर नहीं दूंगा, बात का मेरे नहीं करूंगा साहब। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और प्यार करना कर रहा हूँ कि नहीं करूंगा आपसे। अच्छा ठीक है तलत जी एक मिनट देखिए शार्प शूटर भाई, इस तरह के अल्फाज आप वापस ले लें। कोई बात नहीं, हम लोग कादी हो गए हैं, तो इस तरह के हम लोग कादी हो गए, कोई बात नहीं। उन्होंने इसकानी साहब अब जवाब सुन लें, मेरा जवाब मुझसे ज़हन से निकल जाएगा। मुझे जवाब एक मिनट तलत जी, एक मिनट, थोड़ा सा मसले को हल होने दें जी। अस्कानी भाई, क्या आप ये कहते हैं कि इन्होंने इस किस्म के कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल? पहले उन्होंने इस्तेमाल किए, जब उन्होंने कहा मैं वो अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। उसके बाद अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं। प्लीज, ठीक है तलत जी आप आइए प्लीज, 2 मिनट। पीर साहब ये कभी कह रहे हैं कि आएंगे और उनसे तकवा इख्तियार करना है। ये लोग इतने कंफ्यूज हैं कि इंतहा दर्जे के लोगों को भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ जब आएंगे तो उनसे और तकवा इख्तियार करना, यानी रसूल आएंगे उनको मानना नहीं है, तकवा इख्तियार। इनकी हालत देखो, ये इनकी अकली तालीमी हालत है, बात मुझसे करने आ गए। ये चुमियाँ चटियाँ वाले हैं, कुरान को चुमियाँ चटियाँ करने वाले, इनको क्या पता कुरान का फहम क्या है। ये अभी पीर अस्कानी साहब, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, मैंने कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए जो इखलाक से गिरी हो। अब इन्हें चुप कराएं, अपनी बारी में बोले। पीर साहब इन्हें कहें मेरा टाइम, पीर साहब दोबारा शुरू करें और इन्हें चुप कराएं।
یہ پرسنل اٹیک کر رہا ہے جب ہم کرتے ہیں تو نہیں میں نے کوئی میں نے چمیے چٹیاں کہا ہے اگر آپ میں نے کسی صاحب نے خاموش کروائیں گے شارپ شوٹر بھائی مجھے ایکسپینڈ کروائیں پیر صاحب آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں موجود ہوں بھائی. پیر صاحب انہیں چپ کرائیں کم از کم میری بات تو پوری ہونے دیں. ہاں میں معذرت چاہتا ہوں میں طرف سے سن یہ نہیں رہا کہتا تھا. ہوں کہ پیر اسکانی صاحب کو یا میزبان کو امتحان میں نہ ڈالیں ان کو اس طرح ذہنی کوفت میں نہیں میں نے کوئی ایسے لفظ استعمال نہیں کیے ہیں بالکل بھی نہیں آگے کروں گا. پیر صاحب میرا ٹائم دوبارہ شروع کر دیں پلیز. آپ کا ٹائم دوبارہ شروع ہے میں موجود ہوں ابھی. جزاک پیر اللہ صاحب آپ موجود رہیں یہ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں اور یہ جزاک اللہ اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا کہ نبی رسول آئیں گے اور تقوی اختیار کرنا ماننے کا تو نام ہی نہیں. یہ ان کے پاس قرآن مجید کا فہم ہے اور اسلام کا فہم ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے دے خدا کی قسم ان کے پاس نشان بھی قرآن کا اسلام کا نہیں ہے قرآن کے فہم کا نشان بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے تو ماننے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ ان سے تقوی لینا ہے ماننا نہیں ہے. ان سے جا کے ایمان لینا ہے اور تقوی لینا ہے لیکن ان کو ماننا نہیں. حالت دیکھو ان کی یار. خدا کا خوف کریں آپ کو پتہ نہیں ہے معذرت کر لیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. قرآن سیکھنے کے لیے سیکھیں اسے اس کا فہم سیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. آپ ہمیشہ اپنے عقیدے آ کر بیان کر جاتے ہو قرآن کی آیتیں جھٹلا جاتے ہیں اور اپنے عقیدوں کو سچا کر جاتے ہو. ابھی آپ نے خود مانا کہ وہ ان سے ماننے کا ادھر آیت میں نہیں ہے بلکہ رسولوں سے تقوی کرنا ہے. وہ بغیر مانے کبھی تقوی ہوتا ہے رسولوں سے یہ بھی میں نے بتانا ہے آپ کو. او بھائی میں معافی چاہتا ہوں آپ بہت بڑے عالم اکٹھے ہو گئے ہو جی. آپ کو اپنے دین کا نہیں پتا میرے دین کی کیا بات کرو گے آپ مجھ سے. پہلے اپنا دین تو سیکھو جا کے یار. قرآن خود تو سیکھو. قرآن آیتیں یاد کر لینا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ مجھے قرآن کی آیتیں زبانی یاد ہے اور میرے پاس ایمان ہے وہ ایک علم ہے ایمان نہیں ہے. یہ ایمان یہ آپ کے پاس یہ قرآن کا فہم ہے کہ رسولوں سے جا کے تقوی لینا ہے ماننا نہیں ہے. صرف ایک جھوٹ بول کر اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں. یہ عام محاورہ ہے دنیا میں اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہو. ایک غلطی کر کر اس کو چھپانے کے لیے کبھی آئیں کبھی بائیں کبھی شائیں کبھی اگر کبھی مگر کبھی لیکن کسی طریقے سے اس آیت سے مجھے نکالو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. تو یہ آیت سارے بھائی ٹھیک ہے طلعت جی ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا. جی شارپ شوٹر بھائی. اب دیکھیں یہ چلے آپ نے ان کو منع کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ چلے منع ہو گئے. اب یہ جو آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں میں نے ان سے جو کوسچن پوچھے انہوں نے اس میں سے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا ٹھیک ہے. ایک تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یا بنی آدم میں سارے لوگ آتے ہیں سارے مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتے ہیں اور ہجڑے بھی آتے ہیں اور دوسرا اس میں ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں. انہوں نے اس پہ کچھ بات بھی نہیں کی ٹھیک ہے. اب اسی بات میں جو ہے وہ ایک ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم. اب اس میں دیکھیں اس آیت میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم. اس میں صاحب شریعت رسولوں کے آنے کا کہا ہے. تو یہ تو صاحب شریعت رسولوں کے آنے کے تو یہ ہے ہی نہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری بحث ہو رہی تھی تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تشریع اور غیر تشریع اور شریع اور غیر شریع نبی تو یہ تو صرف اور صرف ذلی اور بروزی نبی کے آنے کی بات کا اس پہ یقین رکھتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اب کوئی حقیقی نبی نہیں آ سکتا جبکہ اس آیت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. میں جو ابھی جو بات کر رہا ہوں میں ان کی جو کم فہمی اور کم علمی کی بات پہ میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ یہ اس میں اور باتیں کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے جو ہے نا وہ غصے کو یہ ہوا دیتے ہیں. تو میرے بھائی صرف مجھے یہ بتا دیں ایک تو اس میں اما ہے وہ حرف شرط ہے. یہ ایک تو حرف شرط آ گیا اور دوسرا اس آیت میں قابل شریعت رسولوں کے آنے کا ذکر ہے. تو کیا آپ جو شریعت والے رسول ہیں ان کے آنے پہ یقین رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو مجھے بتا دیں. اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو علم والی شخصیت ہے وہ ہمارے پیر اسکانی صاحب ہیں. پیر اسکانی صاحب آپ تھوڑا سا اس بات پہ بتائیے گا کہ کیا اس میں اس آیت میں قابل شریعت رسولوں کے آنے کی بات نہیں کی گئی
यहाँ पे या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, तो इस स्पेसिफिक वर्ड से क्या मुराद है कि क्या काबिल शरीयत रसूलों के आने के बारे में नहीं कहा गया? और ये आलम अरबा में बात की गई थी, इसलिए हम उस साइड पे नहीं जाते कि ये फिर वहाँ से और तरह के सवाल करने लग जाते हैं कि जो गुस्ताखी के ज़मरे में आते हैं और फिर आखिर में बहस इस बात पे ख़त्म होती है लड़ाई झगड़े और गालियों की शक्ल में। इसी वजह से सिर्फ मुझे यहाँ पे ये बता दें, अब सिर्फ मेरा एक सवाल है जो आसकानी साहब आप इसका जवाब लेके दें कि इस आयत में तो काबिल शरीयत रसूलों के आने की बात की गई है और एक इम्मा शर्त हरफ शर्त है, शर्त कहीं रखी गई है, इसमें कोई ये वो नहीं कहा गया। तो ये जरा मुझे बता दें कि क्या ये काबिल शरीयत रसूलों के आने का है? तो ठीक है, टाइम हो गया। ये मेरी स्क्रीन ही एक्सपेंड कर दें कम से कम। जिस आयत पे आधे घंटे से ये लोग लड़ रहे हैं वो सामने लगी हुई है। आपसे मैं कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो आयत साहब इनके चुप कराएंगे, अगर उधर से दो बोलते हैं, इनके आलमों ने इन्हें तमीज नहीं सिखाई कि दो बंदे बात कर रहे हैं। 5 मरतबा ने मना किया गया है। अच्छा सुन लीजिए ना, उन्होंने बहुत दफा खिलाफवर्जी की है। तलत जी मेरी बात सुन लीजिए, उसका मैं खुद फैसला करूंगा ना, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। फैसल भाई, हमारी तरफ से शार्प शूटर भाई बात कर रहे हैं, हमें इत्मीनान से उनकी बात सुन लेनी चाहिए। आप मेरे बड़े हैं तो उनको इजाजत दे दीजिए। करने दे, लेकिन जिस आयत पे बात हो रही है वो तो सामने लगाने दे, ताकि जब ये झूठ बोल रहे हैं लग गई है बोलने की इजाजत होनी चाहिए। जी होश नहीं करनी चाहिए पीर अस्कारी साहब। नहीं, मैं नहीं करने दूंगा तार भाई, आप इत्मीनान रखिए ना, इत्मीनान रखिए थोड़ा सा। पीर अस्कानी साहब सर जी, सिर्फ आपसे मैं आप थोड़ा सा, आप सबसे ज्यादा पीर साहब मेरी बारी है या इनकी बारी है? पीर साहब आपकी बारी है, लेकिन वो मुझसे थोड़ा सा उसको मसले को हल होने दें प्लीज। देखें या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, यार फिर वो बोल रहे हैं अपनी बारी में, ये तो तरीका गलत है। थोड़ा पीर साहब मैं मेरा है उसे टाइम दे दे, मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना। तलत जी वो मुझसे बात कर रहे हैं, थोड़ा नहीं आपसे मुझे सुना रहे हैं या आपको सुना रहे हैं? पीर साहब मुझे सुना रहे हैं, मुझे नहीं आपने आप इनकी चीखें सुने, इनकी चीखें नहीं सुने। जितना टाइम आप इनको दे दें इतना टाइम मुझे दें, इतना टाइम आसमाना दे जुल्दिया ने चीखा। थोड़ा सा बात तो करने दीजिए मुझे यार। साहब ये गलत तरीका नहीं है ये। ठीक है देखें आपने अपनी बात वाला किरदार ना आप करें। एक मिनट तलत भाई एक मिनट। देखिए आपकी बात टाइम मुकम्मल हो चुका है, जब आपका टाइम आएगा आप उस वक्त मुझसे बात कर लें। तलत जी आपके 2 मिनट शुरू। जज़ाकल्लाह। ये होती है तरीक़ेकार। बहुत आला पीर साहब, बहुत अच्छी बात करवा रहे हैं आप, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, राज़ी हूँ। प्यारे भाई, इन्होंने बार बार वही सवाल किया। एक तो इन्होंने कहा शर्त है, जब शर्त आ गई, अगर का लफ्ज़ आ गया, अगर तुम्हारे पास रसूलन शर्त आ गई, इसका मतलब है वो अकीदे ख़त्म हो गए। जो आपने अकीदे बनाए हैं ना, टूट गए कि कोई नबी नहीं आएगा। शर्त आ गई ना, अगर भी आ जाए तो वो आपका जो अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद नबी कोई नहीं है, वो अकीदा तो टूट गया, हो ही नहीं सकता। अगर वो आखिरी नबी हो तो जो कुछ इधर का उधर हो जाए, कोई नबी आ ही नहीं सकता। लेकिन आपने खुद रख दिया कि शायद में शर्त है, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर, यानी अल्लाह की मर्जी। तो अल्लाह की मर्जी है, जब मर्जी भेज दे, तो आपका अकीदा तो टूट गया। जो मर्जी है कर लो, आपका अकीदा नहीं बचेगा, वो टूट गया। इसमें शर्त भी कर लो तो भी वो अकीदा टूट गया। फिर इन्होंने फरमाया शरीयत वाला नबी इस आयत में आएगा। इनकी हालत देखो, इनकी अक्ल और फहम देखो, इनको कुरान का पता ही नहीं है। ये वही बात है जो मैंने पहले की थी, कुरान को चुमिया चटियाँ करो, कुरान पर ईमान नहीं। इनके अंदर कुरान में क्या इल्म ही नहीं है। कुरान में दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है, दीन मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। कुरान की एक आयत की तफसीर अगर वाज़ेह नहीं है किसी जगह, तो दूसरी आयत में उसकी तफसीर मौजूद है। लेकिन माशाल्लाह आप साहिब कुरान हो, आपको आयतें भी ज़बानी याद है, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ। ये मुझे दिखाना पड़ता है आपको? लोगों को पता चल रहा है कि आपके पास कितना कुरान मजीद का फहम है। मैंने आपको पहले बताया कि इल्म आपके कुरान की आयतें ज़बानी याद करके आप समझ लेते हो मेरे पास ईमान, वो उसे इल्म कहते हैं, ईमान नहीं कहते। ईमान ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका निचोड़ ये ईमान है कि आप साहिब शरीयत नबी का खुद लेकर आते हो। मैं उसका इनकार करता हूँ, क्योंकि कुरान का फहम बताता है दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है। अब नई कोई चीज़ दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ऐड नहीं करेगा। कुरान का फहम ये हमें बताता है, जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। आपको क्या पता कुरान क्या है? कुरान को चुमिया चटियाँ करो,
اس کے اوپر اپیاں کرو اور یہ مانو کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ اپنے عقیدے جا کر ان کو ختم کر دیتے ہو، فنش کر دیتے ہو۔ تو پیارے بھائی، شریعت والا جو بھی نبی آئے گا دین اسلام کے اندر، وہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایمان کے عقل کے خلاف ہے، میں بھی اس کے خلاف ہوں۔ اگر مرزا صاحب شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تو سب سے بڑا انکار کرنے والا قرآن مجید کے فہم سے میں تھا، میں ان کا انکار کر دیتا۔ اگر آپ کے پاس فہم نہیں ہے، مکمل ہو گیا آپ کے 2 منٹ والی واچ کب یار ان کے منہ پہ پٹا باندھے، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھو، یہ ایسی قوم لا علاج قوم ہے، یہ وہی دم ہے جب اس کو پائپ سے نکالو گے پھر ڈنگی۔ ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے سمجھایا ہے کہ کسی کی بات میں نہ بولے، پھر یہ ٹک 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 ٹک، ان کی چیخیں نکلی ہیں، مجھے پتہ ہے، یہ چیخیں 7 آسمان پر جا رہی ہیں، 7 اور 7 آسمان تک یہ چیخیں جا رہی ہیں۔ اور پیر اسکانی صاحب، میری طرف آپ کو بھی پتہ ہے مغرب کی اذان ہو گئی ہے، تو نماز کا ٹائم ذرا محدود ہوتا ہے، میں نماز پڑھ لوں، کوئی اور بات، کوئی احمدی بھائی بات کرنا چاہے تو ان سے کرا لیں۔ جزاک اللہ۔ میری بات سے اگر کسی کا دل دکھاؤ تو معافی چاہتا ہوں، سوری۔ نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، پیر صاحب بس دعا کریں۔ میں واپس کے آنگا، تو اپنا پتہ دے، میں تیرے گھر آواں گا، میں تیریاں چیخاں 7 آسمان تک کٹاواں گا جڑیاں نکلیاں لوکاں نے سنیاں۔ اچھا، یہ جہالت سے بھرپور باتیں سننے کو ملی ہیں جی آج۔ جی، جہالت، قرآن کی آیتیں جو پڑھے اسی جاہل کہتے ہیں، یہ وہ زمانہ آ گیا ہے۔ آپ نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی؟ نہیں، میں نے قرآن کی آیت بھائی پہ، جان قرآن کی آیت پہ تھوڑی بات ہو رہی ہے۔ پلیز، طلعت جی آپ کی بات ہو گئی ہے، طلعت جی پلیز جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے، بالکل کوئی قرآن پر نہیں پڑھی، آپ نے ترجمہ پڑھا وہ بھی میں اخبار دے دیں، یہ ساتھ میں جو طلعت جی آپ میری بات تو سنیے، اخبار دیں، طلعت جی میری بات ایمبولینس کے منہ سنیے، میں اخبار دیں، انہیں طلعت جی میری بات سنیے پلیز، طلعت جی میری بات سنیے پلیز، آپ کی بات اچھی ہوئی ہے، اچھے انداز میں رخصت ہو جائیں، انشاءاللہ نماز کے بعد آپ آ جائیں، میرے ہاں بھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کون میرے غیر موجودگی میں بروڈ کو سنبھالے گا، مجھے یہ بتائیں، نہیں تو مجھے بند کرنا پڑے گا۔ آ گیا نا خلیفہ، وقت آ گیا۔ خلیفہ وقت میں آپ کو بنا دوں جنریٹر؟ جی جی، مجھے پورا جنریٹر بنا دیں، اچھا کیونکہ ٹھیک ابھی ہے، آپ نے مجھے آدھا جنریٹر بنایا، میرے پاس رائٹس نہیں ہے کہ میں کسی کو پک کر سکوں یا پیر کسی صاحب کو ڈراپ معافی کر چاہتا سکوں۔ ہوں، یہ جو 2-3 بندے ہیں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، آپ کی براڈ کو کیا سنبھالیں گے؟ آگے آپ کی مرضی ہے۔ نہیں، میں تجربہ تو کر لینا چاہیے، کسی پہ یقین بھی کر خود لینا تو چاہیے۔ جو ہے تو وہ طلعت صاحب، یہاں پر آپ کی براڈ ماڈریٹر بدماشی تو نہیں نہ ہوئی؟ نہ آپ کو کسی نے نیچے اتارا، نہ آپ کو کسی نے یہاں پہ کٹ کیا، آپ نے تو جو لوٹے لپاٹے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو بندہ آپ کی لائف پر آتا ہے اس کو ہر 2 منٹ بعد کال ڈی سی کر دیتے ہیں، آپ بھنگ پی کے سوئے ہوتے ہیں۔ فیصل بھائی پلیز، فیصل بھائی پلیز، فیصل بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ مجھ سے بات کرنے دیجئے ان کو، 1 منٹ نا بھائی جان، پلیز ایسا مت کیجئے۔ اچھا، میں خلیفہ بھائی آپ کو انشاءاللہ بنا دیتا ہوں، فیصل بھائی کو بنا دیتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے آپ نے زیادتی نہیں کرنی، اللہ کے لیے مکمل ٹائم دے دیں، کسی کو غلط بات کرنے کی اجازت مت دے دیں۔ اور جو 1 منٹ بھائی، میری بات تو مکمل ہونے دیجئے، ٹھیک ہے، میری بات تو مکمل ہونے دیجئے پلیز، مجھے گیس چڑھا ہوا ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ جو موضوع ہے اس پہ بات ہو، کوئی اور بات بیچ میں گھسیڑنے کی کوشش بھی مت کرائیے پلیز۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیر صاحب۔ راجہ صاحب خیریت ہے؟ بہت اچھا کام کیا آپ نے، بروڈ آن کی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ صاف ستھرا ماحول رکھیں اپنی بروڈ کا، گالی گلوچ کا نہ اجازت دیں، بالکل بالکل انشاءاللہ، دونوں سائڈز کو ایکول ٹائم دیں تاکہ دوسری سائڈ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ شاباش، یہی مقصد ہے بھائی۔ اگر خواہ جو ہے کسی کو ذلیل کرنا مراد ہے تو فائدہ کیا ہے بروڈ کھولنے کا؟ نہیں، ایسا کام نہیں کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میسج جو جائے گا وہ اچھا اور کلیئر میسج تب ہی جاتا ہے جب آپ دوسرے کو بھی بات کرنے کا وقت دیتے ہیں اور اپنا موقف رکھنے کا اجازت دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خلیفہ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے آپ کو مکمل، آپ پیر صاحب کتنی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے؟ مجھے کم از کم 15 یا 20 منٹ تو لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو جائیں گے، کیونکہ باقیوں کی اگر لیڈرشپ پہ
एतमाद ना हो तो फिर वहाँ पे बैठने का फायदा कोई नहीं, उसमें सिवाय तलखी की और कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, तार साहब आप 20 मिनट के बाद हाजिर हुई है। चले ठीक है जी साहब, यकीन रखें, हमने तो चाहते ही नहीं कोई गलत बात हो या किसी के साथ जाती हो। खलीफा साहब बताइए आपके साथ कैसे क्या मामला किया जाए कि आपको पुल इख्तियार मिले। ये खलीफा साहब बता ही नहीं रहे, अब क्या किया जा सकता है इनको। साहब जब आप मॉडरेटर बनाते हैं उसके अगले पेज पे अब देखिए हो गया है कुछ, अब देखिए हो गया पॉइंट ऑफ होते हैं सबको। जी अब हो गया, अब हो गया ना, हो गया। आपको मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन प्लीज अल्लाह के लिए कोई भी हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, उसके साथ नाजायज नहीं करना है आपने। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मेरे अलावा एक और भी शख्स को बना दीजिए, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो अगर कोई एक और भाई हो जाए, मेरा ख्याल है कि ये जो एक मौजूद है, ये जो हजरत खलीफा वक्त भाई आप, नहीं, मैं समझता हूं कि को बना रहा हूँ, हजरत नून साहब को, हजरत नून को बना दें। हाँ, ये बहुत अच्छा है, हजरत नून को बना दें, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसका किसी तबके से ताल्लुक नहीं है मुसलमानों के। जी, ठीक तो है। मेरा ख्याल है कि वो मेरी भी किसी ज्यादती को वीटो कर सकते। हजरत नून साहब आप मौजूद हैं? जी पी साहब मैं मौजूद हूँ। मैं आपको फुल इख्तियार दे रहा हूँ, बोर्ड को संभालिए प्लीज। मेन मॉडरेटर जो होंगे वो हजरत नून साहब होंगे, मुझे इन पे एतमाद है। और अगर कोई बदमजगी होती है तो मैं कमेंट्स वगैरह देखता रहूंगा, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं करूंगा। हजरत नून साहब क्योंकि अवेलेबल है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे पहुंचने में घर में थोड़ा वक्त है, और मेरे पास भी मगरिब की अजान का वक्त हजरत नून साहब देख लीजिए क्या सही है अभी बकायदा बराबर। जी हम बारियां बदलते रहेंगे, आप पीर साहब आप आराम से जाइए, हम देख लेंगे। नून साहब बराबर है, आपको फुल इख्तियार है? जी आ गया, थैंक यू। मैं म्यूट कर रहा हूँ 20 मिनट के लिए इंशाअल्लाह। जी ठीक हो गया। अच्छा, अभी क्योंकि तल्लत साहब भी मौजूद नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि जो ही तल्लत साहब आते हैं तो शार्प शूटर भाई को मौका दे देंगे। नीचे अपने तारिक साहब बैठे हुए हैं, स्टेरियल साहब, नीचे अपने एमजी साहब हैं, जिसमें से आज जिसको आप मुनासिब समझे। जी वो जो कॉल डालें तो वो खुद आना चाहें, तो ऐसे ज़बरदस्ती हम नहीं करते किसी के साथ, ना कभी किया ना कभी करेंगे। तो अगर तारिक चौहान साहब आना चाहें उनको भी, वो भी वेलकम है। स्टेरियल साहब आना चाहें वो भी वेलकम है। जो भी आना चाहे, जो हिम्मत कर ले आ जाए, खुद ही आ जाए। फैसल भाई आपके पास अगर कोई और मौजू ना हो, या शार्प शूटर साहब को आपने अभी टाइम देना है मुझे पता है, तो वो कल वाले लेटर लगा दें ताकि साहब मौजू यही आयती मौजू है। फैसल भाई देखें, सही ये देखें। जी वो मुझे पीर अस्कानी भाई कह के गए हैं कि वो टॉपिक नहीं बदलना है, तो इसी आयत से रिलेटेड बात है। और क्योंकि मेरा ख्याल है कि इजराए नबूवत और ख़त्म नबूवत का टॉपिक अंडर डिस्कशन है, तो इसी रिलेटेड कोई टॉपिक अगर मतलब कोई और रोशनी डालना चाहे तो वो कर सकते हैं। मैंने पूरी बात सुनी नहीं थी। ठीक, खलीफा बाग तो और फैसल भाई मेरी बात सुने। देखें, एक तो इसमें जो है ना वो हरफ शर्त है, इम्मा अगर इनकी ये बात मानी जाए, चलें जी एक जरा यहाँ पे रसूल मिनकुम, तो ये तो शरीयत वाले रसूल हैं, तो ये तो शरीयत वाले रसूल के आने को मानते ही नहीं है। ये तो कहते हैं यहाँ पे तो जिली बरूजी की कोई बात नहीं कहेगी। मेरे प्यारे भाई शार्प शूटर भाई, तलत मलक अब नहीं मानना चाहता, ना माने। मैं अपनी जितनी देर मुझे 2 मिनट दिए थे पीर साहब ने, मैंने उसमें आपको बताया था, दोबारा दोहरा देता हूँ। सूरह आराफ की 172 के अंदर अहद अलस्त अल्लाह सुब्हाना ताला ने दर्ज कराया हुआ है, जो कि हमारी सारों की अरवाह ने लिया था कि अल्लाह सुब्हाना ताला आप जो हैं हमारे रब है। उन अरवाह में से अल्लाह ने फिर अंबिया चुने, जो कि आपने पहले आयत लगाई हुई थी सूरह निसा की। उन अंबिया से एक रसूल की नुसरत का, उस पर ईमान लाने का अहद लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा अहद, अब पहले सारी अरवाह से अहद ले लिया है, उसके बाद अंबिया से अहद ले लिया है कि भाई तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करनी है, उनकी ईमान लानी है, उनकी अपनी कौम को बता के जाना है कि भाई अगर आप लोग इनका ज़माना पाएं तो उन पर ईमान लाएं, उनकी नुसरत करें। और इसके बाद अंबिया चुनने के बाद अब अहद नहीं है, ये हुक्म है बेसिकली, ठीक है, कि जिस का ज़माना गुजरे, इस ज़माने में जिस ज़माने में कोई रूह जिसने अहद अलस्त लिया है, वो इन अंबिया में से जिन अंबिया को अभी मैंने मुंतखिब किया है, जिसका ज़माना पाए
وہ اس کے اصلاح اس سے کرے اور اپنی کیا کرے تقوی حاصل کرے. اب جس کی یہ اجرائے نبوت اس آیت سے کر رہے ہیں اس شخص نے خود شارپ شوٹر بھائی اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے. وہ میں ان کو سنانا چاہتا ہوں, وہ یہ سنتے نہیں ہیں, چیخیں مار دیتے ہیں. پہلے بھی دیکھا تھا میں نے اسکرین کے اوپر لگائی تھی, اور مرزا صاحب نے جو تشریح کیا وہ یہ سننا نہیں چاہتے. ہاں وہ یہ سننا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے جو میں نے بات کی ہے نا کہ اس آیت میں کوئی ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے, کوئی نبوت کی خوشخبری نہیں ہے, بلکہ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے تقوی کے ساتھ اصلاح کی اپنی, وہ کیا ہوگا, اس کو کوئی کسی قسم کا خوف نہ ہوگا, نہ دنیا کا کہتے ہیں اس کو ضرور جو نہیں لائے گا ضرور دوزخ میں ڈالا جائے گا. ہاں یہ قرآن کے اندر تحریف ہے نا, یہ کی آیتوں کے اوپر. میں اسی لیے کہہ رہا تھا آیت سامنے لگا کے رکھیں تاکہ یہ جو قرآن کے اندر تحریف بار بار کری جا رہے, ابھی دیکھیں نا, ان سے جو اصلاح کرے گا, ان سے جو اصلاح کرے گا, ان سے کا وہاں پر کوئی لفظ ہی نہیں ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس طرح کی یہ لفظوں کی تروڑ مروڑ کے پیش کرنا چاہتے ہیں. اب جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے وہ یہ تو سننا نہیں چاہتے. آپ سن لیں ذرا, اگر جو دوسرے دوست نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر ٹروتھ سیکر بھی مجھے نظر آیا تھا اور اپنے احمزی بھائی بھی, جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ آیت بالکل خطاب کر رہی ہے, تقوی اور اصلاح کی دعوت دے رہی ہے, اسی کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے, اسی کی اس کے اندر چیز ہے, اور بعد میں اس کا رزلٹ بھی جو ہے وہ خوف سے نجات ہے اور غم سے نجات ہے. یہ اس آیت کی ہے, اور اسی کو ان کی ویب سائٹ ہے, اوپر دیکھ لیں, میں نے وہاں سے اتاری ہوئی ہے alislam.org. وہاں پر کتب سلسلہ ہے شارپ شوٹر بھائی, کتب سلسلہ کے اندر وہاں پر قرآن کا سیکشن ہے, پھر وہاں پر قرآن کی تفسیر ہے, اور قرآن کی تفسیر مرزا صاحب کے ہاتھ سے ہے, اور اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے, اور اس کا صفحہ نمبر 533 ہے. اس کے اندر اسی آیت کی ان کے نزدیک یہ آیت نمبر 36 بنتی ہے, اس لیے وہاں پہ انہوں نے آیت نمبر 36 لکھا ہوا ہے. یہ آیت درج کی ہوئی ہے انہوں نے, یا بنی آدم اما آتیناکم رسول منکم والی, اور پھر وہ نیچے فرماتے ہیں, وہ دیکھیں شروع ہی وہاں سے ہو رہی ہے کہ اصل مضمون تقوی پر ہے کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ اس کی موٹی موٹی باتیں جیسے زنا, چوری, تلف کے حقوق, ریا, عجب, حکارت, نجس کے ترک میں پکا ہوا ہے, تو اخلاق زولیہ سے پرہیز کر کے ان کے مقابل اخلاق فاصلہ میں ترقی کرے, لوگوں سے مروت, خوش اخلاقی, ہمدردی سے پیش آئے, خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلائے, خدمات کے مقام محمود تلاش کرے. ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے. جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں وہی اصل متقی ہیں. یعنی اگر ایک خلق فردن کسی میں سے ہو تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک کہ بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہو, اور وہی شخص کے لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے. یہ جو ہمیں زبردستی جہنم میں بھیج رہے تھے نا شارپ شوٹر بھائی, کہ بھئی جس نے نہ ایمان لایا اس کو یہ خوف بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا. مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی اصل متقی ہوتے ہیں, اور انہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم لا یحزنون ہے. اور ان کے بعد ان کو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے, جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں, ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں, ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں, ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ جب خدا کے ولی پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر جھپٹ کر ایسے آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی بچے کو چھینے تو وہ غضب کرتی ہے. اور اس کے آگے پھر وہ آیت نمبر اگلی کی تفسیر شروع ہو گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جس بندے کی یہ اجرائے نبوت کر رہے ہیں وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ آیت تقوی اور اصلاح کی ہے, تقوی اور اصلاح کی ہے. وہ اس سے نہ کسی نبی کے آنے کی خوشخبری دے رہا ہے, وہ اس سے نہ کبھی کسی نبی کے آنے کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ کون سے اس کی امتی ہیں جو اس سے اسی کی نبوت جاری کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں شارپ شوٹر بھائی. یار یہی تو بات ہے. دیکھیں میں نے تو خود کہا ہے نا کہ مرزا صاحب نے اس آیت کو کبھی پیش ہی نہیں کیا اپنی اجرائے نبوت کے لیے, تو آپ لوگ کدھر سے پیش کر رہے ہو؟ تو پھر اس ٹائم بھی یہ پنچر لگانے لگ جاتے ہیں. اور پھر جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی بنی آدم میں تو سارے لوگ شامل ہیں, تو وہاں پہ بھی یہ پلٹی کھاتے ہیں اور وہاں پہ بھی چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں. شوٹر بھائی ابھی آپ نے ان سے پوچھا تھا نا کہ اور رسول آ سکتے ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ پھر آپ سے پوچھا تھا نا ابھی, آپ نے کوئی جواب ملا آپ کو؟ نہیں.
نہیں मिलाना अच्छा, इसके अंदर एक चीज जो मैं बेसिकली रिसालत जारी कर रहे हैं और इनसे पूछे कोई और रसूल आ सकता है तो नहीं मानते। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो काबिल गौर नुक्ता है, वो समझने के लायक भी है। इसकी जो सूरह आराफ की आयत नंबर 172 खलीफा वक्त भाई। नहीं, मैं जो बात करने लगा हूँ वो सुनिएगा। इससे एक आयत पीछे सूरह अल आराफ की आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। और हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, तो जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो ना वो एक घड़ी पीछे हट सके हैं और ना वो आगे बढ़ सके हैं। अब ये बात गौर करें कि इस आयत के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, या बनी आदमा इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती फमनित्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो इसमें काबिल गौर नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला ने इस आयत को पिछली आयत से जोड़ के इसलिए पेश किया है कि यहाँ पर उम्मतों के लिए एक वक्त मुकर्ररा दे दिया गया है, और हर उम्मत जो है उसके लिए एक रसूल है। ये हमें कहाँ से पता लगेगा? ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, जिससे हमें एक चीज़ पता लगती है कि हर उम्मत के लिए एक रसूल मुकर्रर है। अब ये गौर से सुनिएगा, उम्मत की डेफिनेशन जब हम करते हैं तो उम्मत की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर करना, क्योंकि यहाँ पर उम्मतों से रिलेटेड रसूलों का कॉन्टेक्स्ट बनता है। कुरान मजीद की एक आयत है, मैं डिस्प्ले करता हूँ आप लोगों के सामने, उसको भी हम काबिल गौर करते हैं अपने। एक मिनट, ये मैं आयत लेके आता हूँ, मुझे ज़रा वेट कीजिएगा, क्योंकि मैंने साबित ये करना है उस आयत में ये है कि हर उम्मत के लिए रसूल है। ठीक है, तो बेसिकली अल्लाह के यहाँ जो उम्मतों का कॉन्सेप्ट है वो उसके रसूलों से पहचाना जाता है। ये 2-3 मुतअद्दिद आयात हैं कुरान मजीद में जो उम्मत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ये आयत जो मैं भी पेश करूँगा, और एक और आयत आपको पता है कि सूरह अल माइदा की एक आयत है बड़ी खूबसूरत, कि जिसके अंदर अल्लाह ताला कहता है कि जब हम बुलाएंगे रसूलों को और उनसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या जवाब मिला था, तो वो कहेंगे कि ए मेरे रब तुझे ही मालूम है। एक वो आयत इस चीज़ पे गवाही देती है कि हर उम्मत डिफ़ाइन होती है उसके रसूल से। यह बात गौरतलब है कि एक रसूल जो शरीयत वाला रसूल होता है उससे उसकी उम्मत डिफ़ाइन होती है। जैसे हज़रत मूसा की उम्मत में बहुत से नबी अल्लाह ने भेजे, लेकिन उन्हें अभी भी हम शरीयत मूसवी के ताबे समझते हैं, और उस उम्मत के हज़रत मूसा की उम्मत जो है उससे पुकारा जाता है तमाम यहूद को। हालांकि देखा जाए तो उसके अंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी आए हैं, हज़रत सुलेमान भी आए हैं, और बहुत सारे हज़रत मूसा के बाद यके बाद दीगरे मुतअद्दिद रसूल आए हैं, लेकिन उस पूरी उम्मत को क्या कहा जाता है? उम्मत यहूद कहा जाता है मुसलमानों के यहाँ। इसी तौर पर देखा जाए तो इस उम्मत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है उम्मत मोहम्मदिया। ये बात गौर करें ज़रा इस पे, उम्मत मोहम्मदिया। और क्योंकि इस आयत से पहले अल्लाह कह रहा है कि हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है, और आगे ये आयत पेश कर रहा है या बनी आदमा, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो शरीयत वाला रसूल होता है उम्मत उसकी होती है। और ये आयत का इतलाक सिर्फ और सिर्फ बाशरीयत अंबिया के ऊपर होता है, ज़िल्ली बरूज़ी या दूसरे जो गैर शरीयत वाले अंबिया हैं उसके ऊपर इतलाक नहीं होता इसका, इस आयत का। अब मैं वो आयत पेश करता हूँ आपके सामने, 1 मिनट दीजिएगा।
السلام علیکم.